یہ آشرم کے متبادل خانقاہ کا تصور، آشرم ہندو مذہب کے اندر، بدھ مذہب کے اندر آشرم جہاں پر لوگ آ کے آرام کر سکتے ہیں، وہاں پر آ کے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ میل ملاقاتیں، جو بھی اس کی حالت ہو، اس کے مد مقابل جو ہے ایک اور کانسیپٹ ہمیں دیا گیا خانقاہ کا۔ خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ جس کے ساتھ مسجد جڑی ہوئی ہو، یہ خانقاہ ہے۔ جس کے ساتھ مدرسہ ہو، تربیت گاہ ہو، آج کے دور کے لحاظ سے کوئی سکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، کوئی گوشہ درود بنایا ہوا ہو، یہ خانقاہ ہے۔ یہ خانقاہ نہیں ہے کہ جو آج لوگوں نے کاروباری اڈے بنا رکھے۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ صوفیاء نے یہاں کے مقامی کلچر اور ثقافت کے ساتھ دین کو جوڑ کر لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کیا۔ یہ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہندو مذہب کے اندر اور دیگر مذاہب کے اندر بھی، مثلا سکھ مذہب کے اندر گرو کا ایک کانسیپٹ ہے، بدھ مذہب کے اندر بھکشو کا ایک کانسیپٹ ہے، ہندو مذہب کے اندر براہمن کا تصور ہے۔ دین صرف آپ انہی سے لے سکتے ہیں، عام آدمی کو دین کی تبلیغ کا، دعوت کا وہ حق حاصل نہیں ہے۔ اب یہاں کے ماحول کے ساتھ ہم آہنگی کس طرح پیدا کی گئی کہ برِ صغیر کے اندر، دنیا میں یہ نہیں چیز ہوگی سادات کے حوالے سے جو یہاں برِ صغیر میں ہے۔ یہ میں ایک جملہ اگر عرض کروں آپ کو، اگر یاد رہ جائے کہ برِ صغیر کے اندر جو سادات کا مقام اور مرتبہ آپ کو نظر آتا ہے، یہ اصل میں ان کا مذہبی تقدس سے زیادہ ثقافتی اظہار ہے کہ یہاں کی مقامی روایت کے ساتھ سادات نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انہیں کوئی خاص طرح کا تقدس حاصل ہے، ان کے کوئی خاص طرح کے حقوق ہیں۔ ایسا دعویٰ نہ اس دین کے اندر کسی کے لیے خاص کیا گیا اور نہ ہی سادات نے یہ کبھی دعویٰ کیا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، تو یہ دعویٰ بالکل غیر اسلامی اور غیر عقلی اور غیر فطری ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں کی مقامی ثقافت اور کلچر کے ساتھ کس طرح صوفیاء نے دین کو جوڑا کہ آپ پرشاد، تبرک اللہ کے نام پر، بھجن کہ حمد اور نعت کو لے آئے وہاں پر۔ یہاں کے مقامی ثقافت اور کلچر کے مطابق یاترا ایک کفری اور شرکی عمل ہے۔ سال بھر کی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز عرس کی صورت میں، اکٹھ کی صورت میں، یہاں کے مقامی ثقافت اور کلچر کے مطابق آشرم کی جگہ پر خانقاہ، ایسی خانقاہ جس کے ساتھ گوشہ درود ہے، جس کے ساتھ مسجد ہے، جس کے ساتھ مدرسہ ہے، سکول ہے، کالج ہے، تربیت گاہ ہے۔ صوفیاء نے یہاں کے ماحول کو کس طرح ذہن میں رکھتے ہوئے اسلام کی مقامی ثقافت اور